انہیں حالات میں ہماری کچھ شکایتیں آ رہی ہیں، ہمارے لڑکے اسلاف سے کٹتے جا رہے ہیں اور فکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سمجھوتا کر رہے ہیں اور نام مصلحت کا دے رہے ہیں۔ ہر چیز میں کیا ہے؟ مسئلہ ٹھیک ہے، شریعت میں مصلحت کی گنجائش ہے، لیکن اتنی ہے کہ شریعت خود پامال نہ ہو جائے، اور ہم نے ہر چیز کو مصلحت کے کھانے میں ڈال دیا، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، اس پر بھی سمجھوتا، اس پر بھی سمجھوتا۔ جو ہمارا امتیاز تھا وہ مٹ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں مثبت انداز میں کام کرنا ہے، لیکن اگر اپنے اکابر کی تاریخ دیکھیں، ہمارے بانیوں میں سے شمار کے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی شان ایسی تھی، علم کے تو ٹھکانے نہیں، علم اتنا اونچا، اتنا اونچا، ان کی ایک کتاب ہے آب حیات، وہ آب حیات اردو میں ہے، اور مولانا یعقوب صاحب نور اللہ برکتہ حضرت تھانوی کے استاد محترم ہیں، وہ کہتے ہیں 6 مرتبہ میں نے یہ پڑھی اور کچھ سمجھ میں آنے لگی، 6 مرتبہ پڑھی میں نے اور کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کو پڑھتا ہی نہیں ہوں، کون اتنا ذہن خرچ کرے گا؟ حضرت تھانوی جیسی شخصیت کہتے کون ذہن خرچ کرے گا، اس کو پڑھے گا؟ ان کی کتابیں دیکھو کتنا، لیکن ان کا جو ہے، اور زمانہ کون تھا یہ بھی یاد رکھو، ایک طرف تو علم کا یہ ٹھکانے، اور نرمی اتنی، تواضع اتنی۔ ان کا مشہور مقولہ ہے کہ جس طالب علم میں تکبر دیکھتے تھے اس کو کہتے جوتے اٹھا، اور جس میں تواضع دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھاتے تھے، تواضع کا۔ لیکن جب دیوبند قائم ہوا، وقت تو مختصر میں جلدی اشارے کروں گا، سمجھ لینا، جب دیوبند قائم ہوا اس وقت تو ہندوستان کی ایسی بری حالت تھی، اور خاص کر مسلمانوں میں ایمان بچانا بڑا مشکل تھا۔ پھر اکابر نے مشورہ کر کے اللہ نے الہام ڈال دیا، وہ چیز دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا۔ اور ابتدا جب دارالعلوم دیوبند کی تھی، فتنے کھڑے ہو گئے، اور اتنے فتنے کھڑے، اندرونی اور بیرونی۔ اس وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا اور تمام پہلوؤں کا مقابلہ کیا۔ ایک ہی پہلو اختیار ہے، علم الگ ہے، آریہ سماج ہے ان کے ساتھ بھی الگ ہے، اور عیسائی ہیں ان کے مسائل الگ ہیں، اور ایسے داخلی فتنے ہیں۔ حضرت نانوتوی نے ان پر بھی مسائل لکھے اور کتابیں لکھی، اس پر کتابیں لکھی۔ ایک مرتبہ ان سے ایک آدمی بحث کرنے کے لیے آیا، یہ ہے سوانح قاسمی میں، دیکھنا لمبا واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا حضرت اتنے مجھے تعجب ہے، آپ اتنے ذہین اور اس کے باوجود بھی اتنے مقلد۔ نانوتوی نے کہا مجھے بھی حیرت ہے، آپ اتنے غبی اور اتنے مجتہد۔ تو غرض کسی محاذ کو انہوں نے چھوڑا، تفصیل تو نہیں بتاؤں گا لیکن دیکھ لینا، آپ میرا اشارہ شاید سمجھ گئے ہوئے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ نفس، علم کے ٹھکانے نہیں۔ حضرت علامہ کشمیری نے ان کو کہا یہ فقیہ نفس ہے، علامہ شامی سے پڑھا ہوا ہے، لیکن ایک طرف علم یہ، دوسری طرف یہ تواضع یہ۔ ایک مرتبہ پڑھا رہے تھے، باہر سبق پڑھا رہے تھے، بارش آ گئی، لڑکی کتاب لے کر اندر چلے گئے، وہ اندر پہنچ گئے کمرے میں، حضرت گنگوہی ان لڑکوں کے جوتوں کو اپنے اس میں پلے میں اٹھا کر اندر جا رہے کہ یہ طالب علم ہیں، مجھے ان کے جوتے اٹھانے کا فخر ہے۔ لیکن ابتدائی زندگی دیکھیں اور فتاوی رشیدیہ کو دیکھیں، کسی محاذ کو انہوں نے چھوڑا، مصلحت سے ٹھیک ہے، لیکن مصلحت کے نام پر مداہنت ہونی چاہیے۔ مصلحت کے نام پر آج ہمارے علماء، آج ہمارے طلباء، آج ہمارے اساتذہ، آج ہمارے خطیب ہر چیز کو مصلحت کے خانے میں ڈالتے ہیں۔ مصلحت ہے لیکن وہاں جہاں شریعت پامال ہو جائے۔ میں آپ کو مثال جلدی ایک دو آپ علماء ہیں، بات سمجھیں گے اشاروں سے۔ آپ وہ واقعہ دیکھیں، سورہ احزاب کا واقعہ۔ سورہ احزاب میں تذکرہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور علیہ السلام نے حضرت زید کے ساتھ کی تھی، لیکن گاڑی چلی نہیں، یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ اور حضرت زید کو حضور علیہ السلام نے متبنہ بنایا تھا، لیکن جب مسئلہ بگڑ گیا بہرحال بالآخر تو طلاق ہو گئی۔ حضرت زید نے زینب کو طلاق دی تھی، جب طلاق دے دی اب ہوگا کیا؟ زینب کا رشتہ تو حضور کی مرضی سے ہوا تھا، بلکہ حضور کے حکم سے ہوا تھا، ان کے گھر والے مانتے نہیں تھے کیونکہ خاندانی تفاوت پڑا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو حکم آ گیا کہ تم زینب سے شادی کرو، اور زینب جو ہے یہ تو متبنہ کی بیوی ہے،
اور متبنہ کی بیوی ایسے ہوتی جیسے اپنی بہو، اپنی بیٹی کی بیوی. اور عرب اس کو اتنا برا سمجھتے تھے، اتنا برا سمجھتے تھے. اور حضور علیہ السلام سوچے اللہ کا حکم ہے کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن ادھر سے معاشرہ ایسا پٹا ہے، ایسا بگڑا ہوا ہے کہ اگر میں کروں گا آگ لگے گی. اب کیا کریں گے؟ حضور علیہ السلام کو یہ بھی خطرہ ہے کہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لمبے فتنے کھڑے ہو، اعتراضات کی بوچھاڑ ہوگی، میرے کام میں رکاوٹیں کھڑے ہوں گی. لیکن دوسرے پر اللہ کا آرڈر ہے، اور اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ نے کہا تخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ. آپ کو لوگوں کو اندیشہ ہے، لوگوں کا اندیشہ نہیں کرو، اللہ کا اندیشہ کرو. نکاح کریے. نکاح مصلحت کا تقاضا کیا تھا؟ کوئی ضروری نہیں، مصلحت کا تقاضا کوئی ضروری نہیں کر مت کرو نکاح. کوئی متبنہ کی بیوی سے نکاح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی حکم شرعی نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے. لیکن اس بدعت کو تو توڑنا ضروری تھا، اس خرافات کو ذہن سے نکالنا ضروری تھا. اس کے لیے تو بہرحال ایک محنت کرنے کی ضرورت تھی، اس کے لیے تو قربانی چاہیے تھی. پیغمبر علیہ السلام نے تمام مصلحتوں کو چھوڑ دیا. اللہ کی مصلحت ام المصالح ہے، اللہ کی مصلحت تو سب سے بڑی مصلحت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تفسیر دیکھ لو، کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو، حضور نے نہ فتنوں کا اندیشہ کیا نہ مصلحتوں کا اندیشہ کیا. فوراً کسے نکاح کیا؟ حضرت زینب. اب دیکھو ایک واقعہ تو اشارہ ہے، تفسیر تو آپ سمجھے گی خود ہی. دوسرا واقعہ سنو، قبلے کا مسئلہ، تحویل قبلہ. اگر یاد ہوگا تحویل قبلہ، تحویل قبلہ جو ہے اس کی تاریخ پتہ ہوگی آپ کو. حضور علیہ السلام کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ تھا. بیت اللہ تھا. مکہ میں جب تک رہے نماز بیت اللہ کی طرف، لیکن جب مدینہ تشریف لگے 16 یا 17 مہینے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف. لیکن حضور علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ کون بنے، اور تمنا تھی. لیکن چونکہ بیت المقدس قبلہ بنانے میں بڑی مصلحتیں تھی. سب سے بڑی مسئلہ یہ تھی کہ شاید یہود کچھ قریب آ جائیں، یہود کچھ قریب آ جائیں. اس لیے حضور علیہ السلام جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا تھا، اور یہ بھی اللہ کا فرمان تھا. اور اللہ کی مشیت بھی یہی تھی کہ بیت اللہ بھی دوبارہ قبلہ ہو جائے. اس وقت جو صورت حال تھی، جب آپ سورہ بقرہ کے آگے اس کے پاس دوسرے پارے کے شروع کے حصے کو پڑھیں گے، 1-2 رکوع کو پڑھیں گے، گمبھیر صورت حال ہے. گمبھیر صورت پہلے کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا، یعنی حضور کو پیشن گوئی پتہ اعتراضات شدید ہو گیا. اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ یہ قبلہ جو ہے تحویل قبلہ یہ پہلا نسخ تھا اسلام میں. اور جب پہلا نسخ تھا اس کا مطلب مسلمانوں کے بارے میں بھی اندیشہ تھا کوئی اللہ بچائے ارتداد کی راہ اختیار نہ کرے. ایک تو یہودیوں کا اعتراض مد نظر تھا، اور دوسری بات اپنے مسلمانوں کے بارے میں بھی فکر تھا کہ تحویل قبلہ سے کوئی پریشانی نہ ہو جائے. تمنا پیغمبر کی ہے، اللہ کا منشا بھی ہے قبلہ بدلے گا، اشارے مل رہے تھے. لیکن اندیشے 2 قسم کے تھے. ایک تھا اندرونی اندیشہ تھا، مسلمان بگڑنے چاہیے، یہ کیا کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ. اور ادھر یہود کا اعتراض تھا کس چیز کو ان کو ادھر اور ادھر ان کو استقرار ہی نہیں. حضور علیہ السلام اسی ہیز بیز میں ہے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اشارہ ہے، آپ بات سمجھے ہوں گے. اگر نہیں تو تفصیل دیکھنا اپنی تفسیروں میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اتنا سخت جملہ یہ اسی بارے میں. حضور سے کہا کہ مصلحت، پر مصلحت اس مصلحت کا لحاظ نہیں کرنا ہے جس مصلحت کی وجہ سے دین کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اللہ کا منشا سب سے بڑی مصلحت ہے. اللہ کی مصلحت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو تحویل قبلہ کرنا ہی کرنا ہے. اور بہرحال پھر تو واقع ہو گیا. حضور اسلام مسجد بنو سلمہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، کہ تعزیت کے لیے گئے تھے یا مزاج پرسی کے لیے گئے تھے. 2 رکعتیں ہو گئی. حضور علیہ السلام کے سر مبارک اوپر اٹھا. اللہ نے اوپر سے دیکھا، اللہ کو یہ ایکشن بھی پسند آ گئی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد. اور اس کے بعد مسلسل آیتیں آ رہی ہے، فول وجهك شطر المسجد الحرام، فول وجهك. کیوں؟ ارے ان اندیشوں کو چھوڑ دو. اندیشے ہوں گے، اندیشے مسئلہ ہوں گے. سب سے بڑی مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے منشا کو قبول کرنا، اس کو آگے لے چلنا. میں مصلحت کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں مصلحت وہی کریں گے جہاں مصلحت کی ضرورت ہو. ہر جگہ ہم
کان میں چلے گئے کوئلے کی کان میں تو کوئلے ہو گئے, نمک کی کان میں چلے گئے تو نمک ہی ہو گئے, اور دوسری کان میں چلے گئے وہی ہو گئے. نہیں, ہمارا تو صبغۃ اللہ, ہمارے تو اللہ کا, من احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ چڑھے, اپنے اکابر کا رنگ چڑھے, اپنے اسلاف کا رنگ چڑھے. مصلحت میں ہم سمجھوتا ہر جگہ کرنے کے لیے تیار. آپ ایک اور مثال لے لیں, میں ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے بار بار دیکھ رہا ہوں گھڑی. وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے, کیا حالت تھی, صحابہ کتنے پریشان تھے. حضرت عمر فاروق جیسا عظیم انسان قابو سے باہر. وہ بخاری کی روایت, جو یہ کہے گا حضور علیہ السلام تشریف لے جب میں اس کو گردن اڑاؤں گا. بہرحال ایک تو اندر پریشانی, لیکن دوسری طرف آپ نے تاریخ سیرت دیکھی ہوگی, فتنے ہی فتنے کھڑے ہو گئے. مدینہ فتنوں کی آماج گاہ بن گیا, اور مکے میں اتنا فتنوں کا زور تھا, جو حاکم تھا گورنر وہ چھپ کر بیٹھ گیا, اور ارتداد شروع ہو گئے. ادھر ارتداد کی خبریں آ رہی, ادھر ارتداد کی خبریں آ رہی, ادھر ارتداد کی خبریں آ رہی. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق جیسا شفیق, رحیم, رؤوف, نرم دل, رقیق القلب, یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر مہا سے ٹکر لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. چلو لے دیں گے ہم ان سے ٹکر, لیکن ایک اندرونی مسئلہ کھڑا ہو گیا. آپ کو اشارت ہوگا شاید, کچھ عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, اور استدلال کیا انہوں نے قرآن سے. قرآن کہتا ہے خود من اموالہم صدقہ, پیغمبر سے کہا کہ تم صدقہ وصول لے لو, اور پیغمبر کے بعد کوئی صدقہ وصول نہیں کر سکتا, اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. انہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار نہیں کیا, بلکہ امیر المومنین کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی جہاد کا ارادہ کیا, ان سے بھی مقابلے کا ارادہ کیا. ایک محاذ کھول گیا, ایک تو چاروں طرف محاذ, یہ بھی محاذ کھول گیا. اگر محاذوں سے ہم ڈریں گے, ابوبکر کو کیا کریں گے, یہ محاذ ادھر, یہ محاذ ادھر, یہ محاذ ادھر, اور اندرونی محاذ یہ ہو گیا کھڑا. سیدنا عمر فاروق جیسا جلیل القدر انسان, سیدنا عمر فاروق جیسا ذہین انسان. اب الفاروق پڑھے گا شبلی کی, اندازہ لگے عمر فاروق کیا تھے انسان, اللہ نے کیا بنایا تھا عمر فاروق کو. عمر فاروق اور دوسرے صحابہ آگے, اکابر صحابہ, ابو بکر سے گزارش کرے, ابو بکر یہ نہیں چاہیے, مناسب نہیں ہے, ان جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں, زکوٰۃ کا آپ کے دینے کا انکار کر رہے ہیں, آپ ان کو نہ چھیڑیں. مصلحت یہی ہے, فی الحال ان فتنوں سے ہم نمٹیں گے, اس کو چھوڑ دیں. یہ بار بار مشورہ دے رہے ہیں, اور بڑی قوت کے ساتھ مشورہ دے رہے ہیں, مضبوطی ساتھ مصلحت یہ ہے. لیکن واہ قربان جاؤ ابوبکر صدیق پر, یہ رقیق القلب, یہ کہتا ہے عمر تم تو زمانے جاہلیت میں بڑے لیڈر تھے, آج بزدل بن گئے. خدا گواہ ان سے بھی لڑوں گا, ان سے بھی لڑوں گا. جو اگر حضور کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ دیتا تھا, رسی دیتا تھا, اگر وہ آج مجھ سے روکو گے میں اس سے بھی لڑوں گا. دیکھو مصلحت تو سچی ہے, یہاں تو عقل مند سب کے مصلحت ہے. ابوبکر کو کیا کر رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد, ہماری جو شکایتیں آ رہی ہیں کچھ حضرات کے بارے میں, وہ کیا ہے, درکان نمک داخل شد نمک شد, ناک کس میں, نمک کی کان میں چلا گیا اور کیا بن گیا, نمک. نمک نہ بن جو, صرف اپنا رات رکھو صبغۃ اللہ, اور صبغۃ اللہ کے بارے میں قرآن نے کہا ومن احسن من اللہ صبغہ. ٹھیک, ایک اور مثال دوں گا میں, یاد ہو کہ اشارہ کروں گا میں آپ کو. سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت ہے, سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت. ان کے زمانے میں ایک بڑا آدمی اسلام قبول کر گیا, اس کا نام تھا جبلہ ابن ایہم. جبلہ ابن ایہم نے اسلام قبول, مسلمان بن گیا. جب اس نے اسلام قبول کیا, اب مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا. بادشاہ ایک اگر اسلام قبول کرتا تو بڑی سعادت, کیونکہ اس زمانے میں الناس علی دین ملوکہم, اس زمانے میں اگر بادشاہ اور حکمران اسلام قبول کرتا تھا اس کا پورا اثر علاقے پہ پڑتا تھا. آج کا زمانہ اب گیا, آج تو اگر وزیر اعظم اسلام قبول کرے گا اس کی بیوی بھی شاید تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ تو زمانہ تھا, اگر بادشاہ قبول کرتا تھا تو پوری دنیا جو ہے, پورا گھرانہ, پوری ماتت, پوری رعایا اسلام قبول کرتی تھی. تو جبلہ ابن ایہم مسلمان بن گیا, اور اس اسلام کی وجہ سے بڑی توقعات تھی کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا, تکلیفیں دور ہوں گی, وغیرہ وغیرہ ہوگا.
یہ جبلہ ابن ایہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. طواف کے دوران وہ چل رہا تھا، ایک عربی، ایک عام مسلمان، وہ بھی طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران اس کی چادر، جبلہ کی چادر نیچے گھسٹ رہی تھی. کوئی عربی آ گیا، طواف کرتے ہوئے اس کا پیر اس چادر پر پڑ گیا. جو ہی اس کے چادر پر پیر پڑا، اس کو غصہ آ گیا، کیونکہ ابھی نخوت وہی تھی. اس نے اٹھا کر خانہ کعبہ کے سامنے تھپڑ مارا. جبلہ نے اس کو تھپڑ مارا اتنے زور سے دانت ہی گر گئے، ٹوٹ گئے. اس عربی کا، اس عام مسلمان کا دانت ہی ٹوٹ گیا. جب دانت ٹوٹ گیا، یہ عام شخص سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں گیا اور درخواست کی، دیکھو میرا دانت ٹوٹ گیا، مجھے قصاص دلا، مجھے بدلہ دلا. قرآن کا حکم ہے، قرآن السن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت. سیدنا عمر فاروق نے جبلہ کو بلایا کہ آپ نے دانت توڑا ہے، گواہی آ گئی. کہاں؟ کہ دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرو، یا تو اس کو معافی مانگ لو، اگر یہ معاف کرے گا مسئلہ حل کرو، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے قصاص لینا پڑے گا. دیکھو بادشاہ ہے، نیا نیا مسلمان ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، چھوڑو دیکھیں گے بعد میں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہو سکتا دیت پر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہو سکتا اور کچھ ہو جائے گا، مسئلہ بہت ساری ہے. لیکن واہ عمر فاروق، وہ مسئلہ کو زیادہ جاننے والے. قرآن زندہ کرنا ہے یا مسئلہ سے کام لینا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دو چیز میں ایک اختیار دیا. اب وہ بڑا پریشان، اسلام اور یہ چیز عام اور خاص برابر، چھوٹا اور بڑا برابر، بادشاہ اور رعایا برابر، مساوات اتنی. بہرحال تاریخ اب دیکھیں، اٹھا کر دیکھیں تو اس نے مہلت مانگی اس بات پر کہ مجھے سوچنے دو میں دو چیزوں میں کون سی چیز اختیار کروں گا. اس نے دو چیزوں میں نہ ایک کو اختیار کیا نہ دوسرے کو، وہ راتوں رات بھاگے اور مرتد ہو گئے. وہ ہو گیا، اب ایک چیز کی وجہ سے مرتد ہو گیا. کوئی عمر فاروق کو مشورہ، عمر تم نے کیا کیا؟ ایک آدمی ایمان سے چلا گیا. لیکن عمر فاروق کا کوئی لحاظ نہیں. عمر فاروق نے کہا جائے جہنم میں یہ مسئلات اور یہ آدمی بھی، ہمیں قرآن زندہ کرنا ہے. مسئلات ہم اسی وقت کریں گے جس وقت مسئلات کا تقاضا ہوگا. جہاں مسئلات کا تقاضا نہ ہوگا، مسئلات کے نام پر ہم دین کو ہر جگہ ذبح کرنے کی کوشش نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصلحت کا لحاظ نہیں کرنا ہے. قرآن میں تو ہے مصلحت کا لحاظ بھی، لیکن کہاں؟ جہاں دین قربان ہو جائے. آپ مفتی حضرات بھی ہوں گے، کچھ علماء بھی، اس پر تو علماء نے مستقل بحث کی ہے. افتاء میں تو مستقل بحث آتے ہیں. مصلحت اور مداہنت، ان میں فرق، ان میں کیا فرق ہے؟ اور اپنے اکابر کی کتابیں پڑھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو پتہ نہیں کتابیں اس پر مجادلے پر لکھی ہے، پتہ نہیں کتنی کتابیں، کوئی مصلحت کا لحاظ نہیں کیا. ان کے واقعات اٹھا کے دیکھ لو. میں نے تو بانیان کا بتایا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کی کتابیں دیکھ لو، اور حضرت نانوتوی کی کتابیں دیکھو، اور شیخ الہند کی عجیب غریب کتابیں. کس کی؟ شیخ ابتدائی دور کی، کوئی بعد کے دور کی بات ہے نہیں ہے. اندر کے فتنوں کا بھی طاقت، باہر کے فتنوں کا بھی طاقت، کوئی مصلحت کا خیال سود ہے. اور ہندوستان کی صورتحال اتنی بدتر تھی، اس سے زیادہ بدتر ہم نے ابھی تک دیکھی سنی تو ہے، مطالعہ تو کیا، لیکن یہ صورتحال ہم نے دیکھی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مصلحت کا وہی تقاضا جہاں مصلحت تھی، جہاں مصلحت کا تقاضا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. میں بتاؤں مصلحت کا تقاضا کہاں ہوگا؟ دیکھو جب دینی دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی چیز کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے قطعاً نہ خلاف شریعت کرنے کی اجازت ہے، نہ فرض و واجب چھوڑنے کی اجازت ہے. نہ واجب چھوڑنے کی اجازت ہے، نہ فرض چھوڑنے کی اجازت ہے، اور نہ کوئی غلط کام کرنے کی اجازت ہے. کب؟ جب دنیاوی فائدہ ہو. آپ کو دنیاوی فائدے، کرسی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ناجائز. آپ کسی روٹی کے لیے نماز کو چھوڑ رہے ہیں، جائز نہیں. آپ کسی اس کے وجہ سے کوئی مفاد کے لیے آپ کوئی دوسرا کام کریں، جائز نہیں. اور دین کے لیے بھی، ساتھ دین کے لیے، دینی مصلحت کے لیے بھی، دینی فائدے کے لیے بھی واجب اور فرض کے ترک کا ارتباط جائز نہیں. دینی مصلحت کے لیے واجب اور فرض کا ترک جائز نہیں. مثلا میں مثال دوں گا کہ ایک شخص ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، میں غریبوں کی مدد کروں. اب اس نے غریبوں کی مدد کا طریقہ یہ اختیار کیا، اس نے ایک سودی کارخانہ شروع کیا، یا اس نے
غلط کوئی شراب کا کام شروع کیا، مقصد ہے کہ میں پیسے وصول کر غریبوں کی مدد کروں گا، غریبوں کی مدد کرنا دینی کام ہے، لیکن طریقہ اختیار کہ اس نے غلط، شریعت اس کی اجازت ہے نہیں بے سکتا۔ یا کسی نے سوچا میں لوگوں کو بعض و تبلیغ کروں گا، اور اس نے کچھ لائے وہ گانے والے اور گانی والیاں، ان کی وجہ سے لوگ جمع ہو گئے، پھر کہا اچھا سنو اب میری بات، شرعاً قطعاً اس کی اجازت ہے نہیں۔ تو دینی مصلحت کے لیے بھی حرام کام کا ارتکاب جائز نہیں ہے، اپنے عقیدوں سے دستبرد ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نے تو صاف کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما، کلیئر ہے لا اعبد ما، یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مصلحتیں ٹھیک ہیں لیکن سمجھوتا کوئی جائز نہیں۔ ہاں مصلحت اس وقت جائز ہے جب کوئی کام نہ فرض ہو نہ واجب ہو اور نہ سنت ہو، اس وقت ہم احون البدیتین کے طریقے پر اعلیٰ کو اختیار کریں گے، ادنا کو چھوڑ دیں گے۔ مصلحت اس وقت ہے، اس کی مثال ہے خانہ کعبہ کی تعمیر۔ خانہ کعبہ کی تعمیر تو آپ کو پتہ ہے یہ آدم سے پہلے ہوئی ہے، پھر آدم نے بھی کی، شیش نے بھی کی، ابراہیم اور اسماعیل نے بھی کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، یہ تو پتہ ہوگا۔ پھر حضور کے زمان میں جب حضور اسلام کی عمر شریف 35 سال تھی، 35 سال کی عمر میں قریش کے لوگوں نے کہا ہم خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کریں گے، اور قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کی تو انہوں نے 3 تبدیلیاں کی، بخاری میں ہے 3 تبدیلیاں کی۔ نمبر 1، ایک حصہ ہی خانہ کعبہ کا الگ کر دیا، ایک حصہ ہی الگ کر دیا جس کا نام ہے حطیم ہے، اور دوسرے کہ اس کے 2 دروازے سے، ایک اندر داخل ہونے کا ایک باہر نکلنے کا، انہوں نے ایک کو بند کیا ایک کو کھلا رکھا۔ تیسری تبدیلی یہ تھی خانہ کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر تھا، گراؤنڈ لیول تھا، انہوں نے بہت اونچا کیا، یہ قریش نے تبدیلی کی۔ بخاری کی روایت ہے حضور اسلام کی بڑی تمنا تھی میں خانہ کعبہ کی تعمیر اسی طرح کروں جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یعنی میں اس کے حتیم کو اندر کروں گا، دروازے 2 بناؤں گا، اندر باہر جائیں گے، اور اس کے دروازوں کو گراؤنڈ لیول کروں گا۔ لیکن بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا عائشہ میری تمنا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو اسی طرح بناؤں جس طرح ابراہیم نے بنایا تھا۔ یا رسول اللہ پھر کیوں نہیں کر رہے؟ کہا تمہاری قوم ابھی مسلمان بنی ہوئی ہے، کبھی میری اس مصلحت کی وجہ، میرے اس کام کی وجہ سے یہ ایمان سے بھاگ نہ جائے، دور نہ ہو جائے۔ تو یہاں حضور اسلام نے اس مصلحت کا مد نظر رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم کے طریق پر جو دل میں خواہش کو پورا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر اس طریقے پر کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، صرف زیادہ سے زیادہ مباح کام ہے۔ مباح کے طور پر ہم کسی مصلحت کا خیال کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ترک فرض ہوگا، جہاں ترک واجب ہوگا، جہاں ترک سنت ہوگا، جہاں عقائد کا خلط ملط ہو جائے گا، جہاں اپنا امتیاز مٹ جائے گا، وہاں کسی مصلحت کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس پر میرے قریب 4 دلیلیں آپ کو دی ہے کہ مصلحت کہاں کریں گے کہاں نہیں۔ ہاں ایک اور بات اس کے ساتھ، پتہ نہیں میرا اشارہ سمجھا؟ اجمال میں نے جلدی بات کی ہے کہ مصلحت ہے لیکن مصلحت کی وجہ سے اپنا امتیاز نہ کریں۔ سن امام چھنا ونا اشارہ کر بس پہ وہاں شاین اللہ پر نہیں تو کیا کر تو رو بگڑے۔ آپ شامی دیکھیے گا شامی نے کیا فتویٰ دیا، آپ اپنے فتاویٰ پڑھے گا کیا حکم شرع نے دیا۔ مصلحت کی وجہ سے جو ہے دین کا ستیہ ناز اور بھی کچھ ہے، ایک بات میں نے بتا دی جو عام چل رہا آج کل، مسئلہ ٹھیک ہے لیکن اتنی مصلحت نہیں کہ اپنا امتیاز آپ کا کیا مٹ جائے گا۔ البتہ آپ لوگ چونکہ خطیب بھی ہیں امام بھی ہیں، ہاں ہمیں اسوے کو تو نہیں چھوڑنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور آگے کی آیت ہم چھوڑ دیتے ہیں وجادلہم باللتی ہی، یہ نہیں بولنا، یہ کرنا ہی ہے۔ وجادلہم یہ قرآن کا حکم ہے، جادلہم باللتی احسن جوڑنا نہیں ہے، ہاں باللتی احسن ہونا چاہیے، غیر احسن طریقے پر۔ البتہ یہ جو ہے ادعو الی سبیل ربک دیکھو حکمت ٹھیک ہے لیکن حکمت کا نام مداہنت نہیں ہے، حکمت تو وقتی تقاضا ہے۔ اس کے میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو، چھوٹا سا واقعہ یا ایک 2 واقعہ سناؤں گا جلدی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا مظفر حسین کاندلوی، شاید سنا ہوگا نام، مولانا مظفر حسین، اور جی بات میں ٹھاٹھے کے بزرگ تھے، علمی شخصیت۔ اور کا ایک واقعہ سناؤں گا، وہ کہیں جا رہے تھے کہیں سفر میں، وہاں ایک بوڑھا مل گیا، اس کے گردن پر گھاس کی ایک بڑی گٹھر ہے،
وہ بیچارہ جو ہے پریشان اس گھاس کی گٹر سے. تو یہ میرے سلام بلام کیا تو وہ تھک رہا تھا. تو حضرت نے کہا کیا ہے بھائی؟ گھاس ہے، میں تھک گیا ہوں. کہا اللہ میں اٹھاؤں گا وہاں تک. تو حضرت مفتی کے مولانا مظفر صاحب کاندھے میں کیا اٹھایا؟ گھاس کا گھٹا اٹھایا. کہاں رکھا؟ اپنے کاندھے اور لے چل رہے. یہ دیہاتی سے پوچھ رہا تم کہاں کے ہو بھائی؟ کہا میں کاندلا کا ہوں. کہا کاندلا میں تو ایک وہ بزرگ ہے سنا، وہ مولانا مظفر صاحب بڑے بزرگ بڑے عالم ہیں. ارے کہاں، وہ لوگ کہتے ہیں یار، کہاں ہے وہ بڑا بڑا؟ کہا بھائی تو پاگل ہو گیا، وہ تو بڑا ہے. کہا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میرے خیال میں اتنا بڑا. اور چلتے چلتے گاؤں تک پہنچے. حضرت کے گردن پر کیا ہے؟ گٹھر. کس کا ہے؟ لوگوں نے جو دبا بھائی ارے حضرت یہ کیا ہو گیا؟ اس بڈھے کو پوچھا، بڈھے تجھے تمیز نہیں، یہی وہ ہے جس کو کیا کرا تو بہرحال ایک طرف یہ ان کی تواضع، دوسری طرف ان کا ایک واقعہ ہے کتابوں میں لکھا ہوگا. ایک مرتبہ جا رہے تھے جلال آباد کی طرف سے. جلال آباد مفتی صاحب کا جو اصلی ماتا مال یوزن مشکوش جلال آباد، وہیں جا رہے تھے. تو وہاں ایک مسجد دیکھی، مسجد بند تھی اور بالکل گندگی پوری، کوئی جاتا نہیں تھا مسجد. اب چلے گئے اتنے بڑے بزرگ، اور اتنے بڑے بزرگ نے مسجد کی صفائی کی، صفائی خوب ساری کی. اب نماز کون پڑھے گا؟ وہ ایک آدمی ملا راستے میں، اسے پوچھا بھائی یہاں نماز نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں بھائی مسلمان نہیں. کہا ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا یہ ایک چودھری صاحب ہے، خان صاحب ہے، اگر وہ پڑھیں گے تو شاید اس کی وجہ سے کچھ لوگ نماز کے لیے آئے. دیکھو فکر ہے نماز کا. فکر کس کا ہے؟ نماز کا. فکر کس کا ہے؟ اس کا مطلب ہمیں صرف مدرسے میں بند نہیں رہنا ہے، ہمیں کیا نکلنا باہر. مضمون اخ کتھ جملہ معترضہ یہ لگے ضرورت تھی. سن اللہ وٲلۍ چھِ کٲم کران، سن اللہ وٲلۍ چھِ تمن چھِ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب حوصلہٕ افضٲیی کران کہِ تِکیٛازِ تِم چھِ تمن جاین واتان یتھ جایہِ أسۍ چھِنہٕ واتان. بہٕ چھُس پننہِ جایہِ ونان اَسہِ چھُ مدرسہٕ بوٚڑ مدرسہٕ، مطلب منٛز چھِ 600 لڑکہٕ یا 500 چھِ. نیبرٕ کٮ۪ن محل یُس زن چھِ تتہِ چھِ آسان بے نمٲزی دۄہے، شرٲبۍ کبٲبۍ دۄہے آسان. مےٚ نہٕ گژھان آسان فِکرا بِکرا کینٛہہ تمن کُس واتان، تمن کُس چھُ واتان. یہ چھِ سٲنۍ کٲم. یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے. یہ نیو تُہۍ پنٕنۍ کٲم، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں اٹھنا ہے. تو مولانا مظفر صاحب مسجد دیکھی، مسجد بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، پورا کوڑا کرکٹ اسی میں ہے. اور مولانا مظفر صاحب نے اس کی صفائی کی. صفائی کے بعد کہا بھائی نماز ہی نہیں. کس نے کہا بھائی چودھری بیٹھا یہاں خان صاحب، اگر وہ پڑھے گا تو لوگ پڑھیں گے. تو گئے چودھری کے پاس، سلام کلام کیا. اب چودھری کو جو دیکھا شراب میں لت پت اور رنڈیاں 2-4 سامنے، رنڈیاں 2-4. اب کیا کریں گے؟ اس سے کہا بس اس کو تھوڑا سا قریب کیا اور اس کو بتا بھائی اللہ کا گھر ہے بھائی، اس کو آباد کرو. آپ کی وجہ سے اور بھی کوئی آباد کرے گا، اس کو آپ کو بھی ثواب ملے گا. بڑے نرم دل سے، بڑے ہمدرد دل کو سمجھائے، باللتی ہی احسن. تو چودھری نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی بات تو صحیح لگ رہی ہے، لیکن مجھے 2-3 پریشانیاں ہیں. ایک تو میں وضو میرے لیے مشکل ہے، وضو میرے لیے مشکل. دوسرے بھائی یہ شراب چھوڑنی میری مشکل. تیسری بات یہ ہے نا یہ چھوکریاں، ان کے بغیر میرا جی نہیں لگتا، میرا جی. اب کڑی شرط ہے. واہ کیا تھے مفتی مظفر صاحب، یہ ہے حکمت. یہ وہ نہیں ہے مسئلہ جس کی وجہ سے دین لور پار ہو جائے گا. تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرو جو کچھ کرنا ہے، چلو بے وضو ہی پڑھو، بے وضو ہی نماز پڑھو. چلو پیتے رہو شراب اور کرتے رہو کیا کرتے، لیکن نماز جاؤ. تم کب میری ہو جائے گی وضو پر تم جاؤ. بر اس کو سمجھا کر وعدہ لیا کہ تم مسجد میں داخل ہو جا. وعدہ کیا خان صاحب نے، میں کیا آج ظہر کی نماز کہاں پڑھوں گا؟ مسجد. اور جب اس کو کہہ کر وعدہ لیا نیچے چلے گئے کہیں اور وہاں سجدے میں سر ڈال دیا اور خوب روئے. اتنا روئے زمین تر ہو گئی. جب خوب روئے پھر اٹھے. کس نے کہا بھائی حضرت آپ نے تو آج کمال کر دیا. اس شخص کو حکم دیا بغیر وضو کے نماز پڑھو، اس کو حکم دیا شراب پیتے رہو، اس کو بتا دیا تم نے رنڈیوں کے ساتھ چلتے رہو، اور پھر روئے بھی آپ. کہا اللہ کے بندے میں نے اس کو شراب کی اجازت نہیں دی، نہ رنڈیوں سے کھیلنے کی اجازت دی، نہ بے وضو کی. میں نے اس کو نماز کی رغبت دے دی، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ اس نے وعدہ کر لیا. اب میں اللہ کے سامنے رو رہا تھا، اے اللہ میرا کام تو کھڑا کرنا تھا، دل بدلنا آپ کا کام.
اور پھر وہ واقعہ آپ پڑھ لیں تفصیلی واقعہ موجود ہے. پھر تو صورتحال یہ بن گئی. اس نے جب ظہر کے ٹائم کو یاد ہے کہ مجھے اب نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے بے وضو، اس نے سوچا میں بہت دنوں کا گندا ہوں، چلو اس وقت میں غسل کروں گا، آگے اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا کس کے بغیر؟ وضو کے بغیر. یہ اس نے کیا، یہ خود نہیں کر رہا، وہ رو رہا ہے اس کی وجہ سے، وہ رو رہا ہے، وہ دائی اس کے لیے رو رہا ہے، پریشان ہے. تو بہرحال اس نے غسل کر کے نئے کپڑے پہن لیے، ظہر کی نماز پڑھی، اور اسی وضو سے پھر عصر بھی پڑھی اور مغرب بھی پڑھی. مغرب کے بعد جب واپس آ گیا، وہاں رنڈیاں 2-4 تھی کڑی تھی ہوئی، وہ اندر چلا گیا کھانا کھانے کے لیے. اب بیوی کی طرف نظر دیکھی، اللہ نے ایسا کرتا ہے بیوی پر گویا پہلی مرتبہ دیکھا، ایسے عاشق ہو گئے، رنڈیاں بھول گئے، اور ان کو بلا کر واپس چلے جا، اور پکا نمازی بن گئے خان صاحب، اور پورے محلے کو بنایا کیا نمازی. تو یہ جو وقتی طور پر یہ حکمت تھی، یہ وہ مسئلہ نہیں جس کی وجہ سے شریعت کیا ہو جائے گا. ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جلدی میں بتائیں. مصلحت اور حکمت میں فرق. مصلحت کے نام پر دین کو ذبح نہ کرو، مصلحت کے نام پر سمجھوتا نہ کرو، مصلحت کے نام پر اپنے امتیاز کو نہ مٹاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. آپ نے سنا ہوگا نام ایک جگر مراد آبادی تھا. جگر مراد بڑا عظیم آدمی تھا. وہ ان کی ملاقات ہوگی حضرت تھانوی کے ایک مرید وہ مجذوب تھے، عزیز الحسن صاحب. عزیز الحسن سے ملاقات ہوگی کس کی؟ جگر مراد ہے. جگر مراد آپ نے کہا بھائی تیرا پیر تو بہت بڑا ہے، جی تو چاہتا ہے تیرے پیر سے بھی ملاقات کروں، لیکن تجھے پتہ ہے مجھے تو شراب کی لت لگی ہوئی، بری لت لگی، میں کس منہ سے وہاں جاؤں؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو خواجہ عزیز الحسن نے کہا ہاں میرا بھی مشورہ یہ، کیسے جاؤ گے اس منہ سے، کس منہ سے جاؤ گے بھائی جگر؟ وہ تو ولی ہے، بزرگ ہے، یہ ہے وہ. بہرحال جب مسئلہ ہو گیا یہ ختم، یہ عزیز الحسن تشریف لائے حضرت تھانوی کی خدمت میں اور واقعہ سنایا کہ مجھے تو جگر مل گیا آج. اور جگر نے تو جگر ہی جلا دیا. جگر نے کہا میں تھانوی سے ملاقات کروں، لیکن میرے پاس مجھے لت لگی ہوئی شراب کی، اس کو میں اس منہ میں کیسے جاؤں گا؟ حکمت، مصلحت الگ، حکمت الگ. تو حضرت تھانوی کہ تم نے کیا کہا میں نے اس کو یہی کہا. بھائی تم کیوں کس منہ سے آؤ گے وہاں، پہلے اس کو چھوڑ. اس نے کہا مجھے تو لت نہیں چھوڑے گی. حضرت تھانوی واہ کیا حکیم تھے، حکیم الامہ. فرمایا تم نے تو بہت غلط بات، مجذوب غلط بات کہی. تم اس کو کہتے بھائی آؤ اسی حال، ہو سکتا ہے اس کا یہ آنا ہی اسی بری عادت کے ہے، اس کے چھوڑنے کے بعد بن جاتی. تم نے تو بہت برا کیا، اس کو نہیں روکنا چاہیے تھا. یہ ہے حکمت. پھر ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی عزیز الحسن کی کے ساتھ. جگر مرابہ جگر سے واقعہ سنا، بھائی میں نے تو تھانوی سے مشورہ کیا تھا، ان کو بتایا تھا، انہیں تو مجھ کو ڈانٹ دیا، تم نے غلط جواب دیا تھا. جگر کو ایسے آنا چاہیے تھا. اور جگر نے جب یہ سنا، جگر تو اتنا رویا اور ہچکیاں بند کی اس پر. تھانوی نے مجھے اسی حالت میں بلایا، کہاں اسی حالت میں بلایا؟ اور اس وقت انہوں نے شراب چھوڑنے کا تہیہ کر لیا. اور اتنا تہیہ کرے جگر بیمار ہی ہو گیا. اور بیمار اتنا ہو گیا اضطرار کی حالت میں. کچھ لوگوں نے کہا تمہاری تو حالت اضطرار کو پہنچی، اب تو شراب پی لو. کہا نہیں، جگر اب اس ناپاک چیز کو ہاتھ نہیں لگا. پھر حضرت تھانوی کی خدمت میں بھی حاضر ہو گیا. حضرت تھانوی سے بہت زبردست احترام کیا، بڑا اعزاز کیا. لیکن کب؟ جب حضرت تھانوی نے حکمت سے کام، تو حکمت اور مصلحت میں